وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ. وہ وعدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اس وعدے میں 4 چیزیں ہیں جن کا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا. پہلی چیز لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہیں تم نکالو گے اپنی جانوں کو مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے. اس معاہدے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف حملہ کر کے کارروائی کر کے اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر جو ہے تم نے مان لیا، اقرار کر لیا اور تم گواہ بھی ہو. اور اسی عہد کے اندر 2 باتیں آگے آ رہی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ تم جو ہے ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی نہیں کرو گے، حملہ نہیں کرو اسے پر. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی قیدی بن گیا لڑائی کے دوران تو تمہارے پر حق ہے کہ تم فدیہ دے کر کے اس کو چھڑاؤ گے، اس کا جو ہے معاوضہ دے کے اس کو آزاد کرواؤ گے. فرمایا ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو تقتلون انفسکم، تمہیں حکم دیا تھا لا تسفکون دماءکم کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، تم وہی ہو کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرتے ہو. تم نے یہ عہد بھی توڑ دیا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ اور تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو، فَرِيقًا مِّنكُم اپنے میں سے ایک گروہ کو، مِّن دِيَارِهِمْ ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، حالانکہ تمہیں روکا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی نہیں کرنی. تظاہرون تم ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے ہو، بالإثم والعدوان گناہ اور زیادتی کے ساتھ. میں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا اور اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر اخراجہم ان کا نکالنا. یہودی جو ہے نا، یہ مدینے کے اندر 3 ان کے بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر تو وہی ہیں نا. پہلے بنو قینقاع ذلیل ہو کے نکلے تھے مدینے سے مسلمانوں سے عہد شکنی کر کے، پھر بنو نذیر نے جو ہے وہ بدماشی کی تھی، پھر اس کے نتیجے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معافرہ کیا، پھر یہ ذلیل ہوئے تھے. پھر خندق کی جنگ کے اندر
باقی یہودیوں نے بنو قریظہ سے غداری کروائی اور بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی دوران جنگ، تو پھر بعد کے اندر خیبر یا خندق کی جنگ سے فارغ ہو کے پھر جو ہے ان کو جو ہے قرظیوں کو کاٹا گیا تھا۔ یہ جب آپس میں بھی رہتے تھے نا، یہ ایسے خبیث قسم کے لوگ ہیں یہودی، یہ آپس کے اندر بھی اتفاق سے نہیں رہتے تھے، چونکہ پہلے سے مدینے کے اندر دو قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں قبیلے جو ہے نا ان کی آپس کے اندر جنگ رہتی تھی، دونوں مخالف تھے۔ تو یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دونوں خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ جو تھا یہ اوس کا حلیف تھا۔ اب ظاہر ہے اس طرح بھی یہودی ہیں، اس طرح بھی یہودی آ گئے۔ اب انہیں چار جو ہے وہ معاہدے ان سے اللہ نے عہد لیا ہوا تھا یہودیوں سے۔ نمبر 1 لڑائی نہیں کرنی، نمبر 2 گھروں سے اس میں نکالنا نہیں، نمبر 3 اپنے کسی پر چڑھائی نہیں کرنی، اگر کوئی تمہارا بھائی قیدی بن جائے تو تم نے فدیہ دے کے اس کو آزاد کروانا۔ اچھا، لڑائی بھی کی، گھروں سے بھی نکالتے تھے اور چڑھائی بھی اس پر کرتے تھے۔ اچھا، جب کوئی پکڑا جاتا تو پھر کہتے دیکھیں جی یہ تمہارا شرعی حق ہے، یہ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ تم ان کو چھڑا کے لے کے آؤ، ہم تو اس لیے ان کو چھڑاتے ہیں۔ او بھائی، اللہ کا حکم صرف ان کو چھڑانا ہی ہے، وہ جو حکم تھا اللہ کا لا تسفکون دماءکم وہ کدھر گیا؟ وہ جو کہا گیا تھا کہ لا تخرجوہم من دیار لا تخرجون انفسکم من دیارکم وہ حکم کدھر گیا بھائی؟ جو کہا تظاہرون علیہم بالاسم عدوان تمہیں کہا تھا چڑھائی نہیں کرنی، وہ حکم کہاں گیا؟ یہ عجیب فلسفہ ہے، یعنی جو دل کیا وہ مان لیا، جو دل کیا وہ چھوڑ دیا۔ اسے اللہ نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی، تُفَادُوهُمْ تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر اخراجہم ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور تم کفر کر دیتے ہو کچھ حصے کا، کہ جس کا دل کیا مان لے، جس کو دل کیا چھوڑ دیا۔ ما فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس کیا سزا ہوگی جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تم میں سے، فما جزاء پس کیا سزا ہے، کیا بدلہ ہے اس آدمی کا، یفعل ذلك منکم جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا ما سوائے اس کے کہ وہ دنیا کے ما سوائے دنیا کی زندگی میں ذلیل ہونے کے، رسوا ہونے کے۔ پھر رسوا ہوئے کہ نہیں ہوئی؟ جب رب کا حکم نہیں مانا، بنو قینقاع نے مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی اور نتیجہ تھا ایک مسلمان بچانے کے لیے بڑا، اس کو شہید کیا، معاملہ بڑا، اور پھر جو ہے وہ آپس لوہار تھے، سارے تلواریں وغیرہ بناتے تھے، انہیں بڑا مان تھا کہ ہمیں جو ہاتھوں لگا کے دیکھے، بنو قینقاع بھی ذلیل ہو کے نکلا، بنو نذیر کو مان تھا ہمارے بڑے مضبوط قلعے ہیں، اوپر سے منافقوں کی جو وہ تھپکی بھی تھی کہ لئن اخذتم لنخرجن معکم تم ڈٹ کے رہو، انہوں نے کیا ایسے سمجھ رکھا ہے، پھر وہ بھی ذلیل ہوئے، پھر بنو قریظہ کو بھی کاٹا گیا۔ تو یہ جب جو ہے دین کے اوپر من مرضی کی جائے، جو دل کیا مان لیا، دل کیا چھوڑ دیا، اس کا پہلا وبال یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر بھی ذل رسوا ہو جاتا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے، الى اشد العذاب
سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر. یہ کل بھی ہم نے بتلایا تھا کہ ہم ترجمہ ہم نے کیا تقیر والا. ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر، کہ یہ بے غافل میں جو با ہے یہ با کی وجہ سے معنی تاکید والا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہی لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلہ میں، گویا کہ اپنی آخرت برباد کر کے صرف دنیا جو وہ سمیٹنے کی بنا لی. فلا يخفف عنهم العذاب، ہرگز نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. مایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پے لگاتار بغیر وقفے کے بلا انقطاع مسلسل، وقفینا اور ہم نے مسلسل لگاتار بھیجے، من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسول، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول بنی اسرائیل کے اندر آئے جن کا نام قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، ان میں سیدنا ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ اللہ کے نبی تھے. پھر الکفل ہے، اور ذوالکفل جو ہے، پھر یسع نبی ہے، پھر اسی طرح جو ہے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، پھر عزیر علیہ السلام ہے، پھر زکریا علیہ السلام ہے، پھر یحییٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اسی طرح یوشع بن نون جب جسے پیچھے بات آئی تھی نا کہ جو ہے وہ علاقہ جو بیت المقدس ہے جس میں کہا گیا تھا فقو جو ہم نے کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ جو ہے، تو وہ بستی یوشع بن نون نبی جو تھے ان کے ہاتھوں فتح ہوئی تھی، تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے. تو یہ یوشع بن نون کا ذکر حدیث کے اندر ہے، باقی نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے. یعنی اس بات کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک تو اللہ نے جو نبی کہا نا بعد میں ان کا بھی علم ہونا چاہیے. یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اس ذوق سے قرآن پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں نبیوں کی ترتیب بھی مرور ہونی چاہیے کہ کون سے نبی کس دور میں آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کون آئے، ابراہیم علیہ السلام سے بعد کون کون سے نبی آئے، پھر وہ جائیے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا نبی کون ہے اور بعد والے کون ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو دلائل معجزات. اور عیسیٰ ابن مریم کو جو معجزات دیے گئے ان کے اندر یہ تھا مادرزاد اندھا ہوتا اس کو ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا، اسی طرح جو ہے برس کا مریض ہوتا اس کو ہاتھ پھیرتے وہ درست ہو جاتا، اسی طرح مردہ جو تھا اس کو جو ہے وہ زندہ کر لیتے. تو یہ چیزیں جو اللہ نے ان کو جو معجزات دیے وہی بینات سے مراد ہے. مَا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی جو ہے مقدس جو ہے وہ روح کے ساتھ. مراد کون ہے؟ جبریل امین. اب یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ بینات تو سارے نبیوں کو دی گئی، معجزات ہر نبی کو ملتے ہیں، کیونکہ معجزہ وہ نشانی ہوتی ہے جو عام عادت سے ہٹ کے ہوتی ہے، خرق عادت ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا تھا، پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ تھا جیب میں بغل میں ڈالتے نکالتے، تخرج بیضاء من غیر
سفید ہو کے نکل آتا وہ ہاتھ. تو یہ معجزات تو ہر نبی کو دیے ہیں. ایک بات دل میں رکھنا, ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے, اور معجزہ وہ خرق عادت نشانی ہوتی نا, یہ بھی اللہ نے ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا ہوتا ہے جس چیز کا قوم کے اندر عروج ہو, اور جہاں قوم بے بس ہوتی ہے, قوم کے جہاں سے قوم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, اللہ ایسی نشانی دیتا ہے تاکہ وہ نشانی نبی کی نبوت کی صداقت بنے, صداقت کی علامت بن جائے. مثلا موسیٰ علیہ السلام تھے نا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پہ تھی, جادوگری عروج پہ تھی. اس لیے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو لاٹھی معجزہ دیا وہ ایسا تھا جس کے سامنے جادو بھی بے بس تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب, یہ جو ہے ڈاکٹری حکمت, یہ پیک پہ عروج پہ تھی. ایک سے بڑھ کے ایک طبیب حاذق موجود تھا, لیکن برس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا. مادر داد اندھا پیدائشی نابینا, اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا. مردے کو زندہ کرنا, اس کا علاج کسی طبیب معالج کے پاس نہیں تھا. تو نبیوں کو اللہ معجزات ایسے دیتا ہے کہ قوم اپنے معاملے میں جتنی بھی ترقی پہ ہو تو وہ ایسی نشانی ہوتی ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ انسانی معاملات سے ماورا ہے, اور واقعتاً یہ بندہ رب کا نمائندہ ہے, کیونکہ معجزے کا مقصد ہی ہوتا ہے نبی کی نبوت کو ثابت کرنا. جو سوال یہاں پر تھا, وَأَيَّ جو ہے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دی. بھئی بینات تو ہر نبی کو ملی ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپیشل ذکر کیوں ہوا بینات کا, اور پھر روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کیوں کی گئی؟ اس پر اصل وجہ یہ کہ یہودی بدبخت جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ عظیم نبی کو وہ جو دیدہ دنستہ اعلانیہ نہ صرف انہوں نے ان کا انکار کیا, بلکہ وہ برملا یہ کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول کو قتل کر دیا, اس کو اپنا فخریہ کارنامہ قرار دیتے تھے. تو اس لیے اللہ نے سپیشل ان کی نبوت کے اس بات کے لیے کہ وہ غلط نہیں تھے, وہ برحق نبی تھے, ہم نے ان کو دلائل معجزات دیے تھے یہود کے ظام کو باطل کرنے کے لیے, سپیشل ساتھ ان چیزوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے. تو جہاں تک لفظ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, یاد رکھیے یہ روح القدس جو لفظ ہے نا, مراد ہے جبریل کی دلیل ہم انشاءاللہ آگے دیتے ہیں. یہ روح جو ہے یہ دیکھا جائے تو یہ موصوف ہے, اور القدس لفظ جو ہے یہ اس کی صفت ہے, اور روح جو ہے صفت موصوف اپنی صفت کی طرح مضاف ہے. موصوف اپنی صفت جیسے کہتے ہیں حاتم الجواد, سخی آتم, حاتم الجواد. دوسرا معنی یہاں پر جو ہے کہ القدس جو ہے یہ مصدر ہے, اور قدس بمعنی مقدس ہے, اس میں مفعول کے یہ معنی کے اندر ہے پاکیزہ پاک کے معنی میں. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ روح القدس جو ہے یہ القدس, اس سے مراد اللہ تعالی ہے, روح سے مراد نہیں. القدس سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی ہے, کیونکہ قدس کا معنی ہوتا ہے نہایت پاک, سراسر پاک, جو سراپا پاک ہے. تو ظاہر بات ہے یہ شان اللہ کی ہے. تو معنی بن گیا, اگر معنی قدس کا معنی اللہ کی ذات لے تو پھر معنی بن جاتا ہے روح القدس, یعنی روح اللہ. اگر قدس کا معنی اللہ تعالیٰ کریں گے تو پھر روح القدس کا معنی کیا بن جائے گا؟ اللہ تعالی کی روح. روح اللہ ساری اللہ نے پیدا کی ہیں, ساری اللہ کی طرف سے آتی ہیں,
यसअलूनक अन रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह सारे अल्लाह के हुक्म से होती है तो सारी। लेकिन यहाँ ये जो रूहुल कुदस जो है, अगर इसका माना अल्लाह की जात करें और रूहुल कुदस का माना करें रूहुल्लाह, तो ये निस्बत तशरीफी हो जाएगी। यानी गोया के जबरील अमीन के शरफ को, उनके मर्तबे को वाजे करने के लिए उसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है। जैसे को हर ऊँटनी पैदा तो आपने की है ना, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को अल्लाह ने क्या कहा? नाअतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। इसी तरह रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। तो ये निस्बतें तशरीफी हो जाएगी। और रूहुल कुदस से मुराद जबरील अमीन है। जैसे कुरान में जो सूरह शुअरा में भी नाज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, तो इसी रूह को रूहुल अमीन कहा गया। और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रखवाया और मिंबर रखवा के ससान रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह जिब्रील के जरिए जो है रूहुल कुदस की मददगार। इसी तरह जो था जब बनु कुरैज़ा के साथ मामला बना ना, तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैयदना जो है हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि हस्सान ओहजुल मुशरिकीन, मुशरकों की मुजम्मत करो, फ़इन्न जिब्रील माअक, जबरील अमीन आपके साथ है। कुरान और सुन्नत है, यहां रूहुल कुदस से मुराद क्या है? जबरील अमीन है। यहां एक बात यह भी मलूज है कि ईसाई ये तसलीस के कायल है, अकानी में सलासा, ये जो है तीन मिलके एक के कायल हैं। यानी ये गोरख धंधा जो है ना, तीन मिलके एक है, एक तीन है। जाहिर में तीन है, हकीकत में एक है, हकीकत में एक है, जाहिर में तीन है। वहदत में कसरत है, कसरत में वहदत है। ये ऐसा फलसफा गोरख धंधा है कि पादरियों को खुद भी समझ नहीं आता ये है क्या है। इसलिए हर पादरी की अपनी तशरीह होती। वो अब तसलीस क्या होती है उनकी? खुदा बाप, अल्लाह ताला उनको वो बाप खुदा कहते हैं। ईसा इब्ने मरियम जिन्हें मसीह अलैहिस्सलाम कहा जाता है, मसीह अलैहिस्सलाम को वो बेटा खुदा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा, यीशु अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम भी खुदा। फिर अल्लाह और मसीह इनके दरमियान जो ताल्लुक है ना, इसको वो रूह कहते हैं और कहते हैं ये तीन मिलके एक है। गोया कि उनके नजदीक रूह अलग तीसरा वजूद नहीं है। इन दोनों के दरमियानी जो मोहब्बत और कुर्बत का ताल्लुक है ना, उसको वो रूह कह देते हैं और उसको कह करके फिर ये तीन बनाते हैं। हालांकि बाद औक़ात जब ये तफसीर में जाए तो ये बाप सैयदा मरियम जो है वो अल्लाह ताला, बाप खुदा, बेटा खुदा, ये इस गुरु में फंसे होते हैं। तो याद रखिए ये ईसाइयों के नजदीक तो रूह से मुराद वो ताल्लुक है जो ईसा अलैहिस्सलाम और रब के दरमियान है, ठीक है। लेकिन वो भी ईसाई फलसफे में खड़ा है जिसकी बुनियाद बाइबल के अंदर भी मजबूत नहीं है। तो कुरान और सुन्नत की रूह से यहां मुराद रूहुल कुदस से जबरील अमीन है। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, अफकुल्लमा क्या पास जब भी, जाअकुम लाए तुम्हारे पास, हालांकि जा यजियो का माना क्या होता है? आना, लेकिन चूंकि बिमाला के साथ बा जो है ये मुतद्दी बनाने के लिए, जब भी लाए तुम्हारे पास रसूल, लाया तुम्हारे पास रसूल, कोई भी रसूल, बिमा वो चीज, ला तहवा अनफुसुकुम, जिसको तुम्हारी जानें पसंद नहीं करती थी, जो तुम्हें जो है वो कबूल नहीं था, तुम्हारे से जो है वो अपने नजर ज़ेन के मुताबिक नहीं था, तो तुमने इनकार ही कर दिया। इस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या होता है?
بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا. گویا کہ تم نے رب کا حکم نہ صرف توڑا بلکہ اس کو حقیر بھی سمجھا. استکبرتم ففریقا کذبتم، پس ایک گروہ ہے کذبتم جس کو تم نے جھٹلا دیا. اب دیکھو نا، نبی علیہ السلام کو مانا انہوں نے؟ نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا. ففریقا کذبتم، پس ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے. وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے نا وہ تو جناب غلاف کے اندر ہے، جو مرضی کہتے رہو، تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہے. یہ غلف جو ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے اغلف. یہ اغلف کی جمع ہے غلف، اور غلف سے مراد ہے پردہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل تو جو ہے جس بات کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو نا اس سے ایک پردے کے اندر ہے. گویا کہ تم جو مرضی کہتے رہو، تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی بھی اثر ہونے والا نہیں ہے. تو رب نے کہا یہ پردہ نہیں ہے، یہ پھٹکار اور لعنت پڑی ہے تمہارے اوپر جو تمہارے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا. مایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کیا ان پر اللہ تعالی نے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، پر تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. یہاں پر جو ہے قلیلا ما، تو یہ ما جو ہے نا، یہ ما جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس لیے ہمیں کہنا کہ بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی اکثر تو مانتے ہی نہیں ہیں، بہت کم باتیں ہیں جو مان لے، ورنہ اکثر مانتے نہیں ہیں. دوسرا اس کا معنی جو کیا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اچھا، اگر ہم یہ معنی کریں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا ہے لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ترکیب بنے گی یؤمنون، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ قلیلا ما، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں. گویا کہ جس وقت قلیلن جو ہے اس کو ہم حال بنائیں گے یؤمنون کی واو ضمیر سے، اس کو ہم حال بنائیں گے کس سے؟ یؤمنون کی واو ضمیر سے، تو ہمارا بنے گا وہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان دے. میجورٹی اکثریت تو مانتی نہیں ہے، جو ماننے والے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہ ایمان لے یہ سب چند لوگ، ورنہ اکثر مانے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو جب ہم ایسی صورت کریں گے تو یہ اصل میں جو ہے یہ قلیلاً ہے نا، یہ کل بھی بات آئی تھی قولوا للناس حسنا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حسنا جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ یہاں مفعول محذوف تھا، قولوا للناس قولا حسنا، مفعول مطلق کی صفت ہے. اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی جو ہے کہ یہ جو ہے فَقَلِيلًا تُؤْمِنُونَ إِيمَانًا قَلِيلًا، تو یہ ایسی صورت میں یہ حال بھی بنے گا، لیکن یہ صفت ہوگی ایماناً محذوف کی. یعنی کہ بار تک اگر پوری نکال کے پڑھیں گے تو ہمارا بنے گا فَقَلِيلًا مَا، یعنی ایماناً قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم ہیں وہ لوگ جو تم ایمان لاتے ہو.
ویسے یہاں ایک اور مفہوم کی گنجائش بھی ہوتی ہے، یہ قلیل بمعنی عدم بھی استعمال ہوتا ہے. قلیل بمعنی عدم، یعنی قلیل نہ ہونے کے برابر. اور چھوٹو جی کہتا معمول بھی ہے، وہ کہتا وہ کڑا ہے، وہ سمجھو ہو ہی کچھ نہیں. قلیل بمعنی عدم بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر قلیل بمعنی عدم ہو تو پھر معنی بنے گا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، وہ ماننے والے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. چلیے جی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب، یعنی کتاب من عند اللہ، یہ کتاب موصوف ہے، اور من عند اللہ یہ جو ہے مجھ کا جو ہے صفت بن جائے گی، ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایک آپ نے قرآن مجید میں دیکھیں گے نا، یہ جار مجرور اکثر جگہ پہ یا صفت واقع ہوتا، ایک تو متعلق ہوتا نا فعل کے، جہاں وہ فعل کے ظاہری متعلق نہ ہو تو اسم کے بعد آتا ہے جار مجرور. یہ عام طور پہ یا یہ صفت بنتا ہے یا یہ حال بنتا ہے. جہاں پر اس کے ما قبل نکرہ ہوگا نا، جیسے یہاں پر ہے کتاب من عند اللہ رسول من انفسکم، رسول نکرہ ہے نا، من انفسکم، تو یہ رسول موصوف اور من انفسکم یہ مضاف جو ہے یہ اپنے محذوف جو ایسے مل کر کے یہ صفت ہو جائے گی. اسی طرح یہاں پر بھی کتاب موصوف، لیکن اگر یہ جار مجرور سے پہلے معرفہ ہو تو پھر یہ حال واقع ہوگا، پھر یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بنے گا؟ حال بنے گا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، کیسی کتاب؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تو تمہاری پہلی باتوں کی تقلید کر رہی ہے یا پہلے نبیوں کی بات کو ٹھکرا رہی ہے، بلکہ وہ اسی مضامین کی انہی چیزوں کی تائید کر رہی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے وہ یستفتحون علی الذین، وہ فتح طلب کرتے تھے، مدد مانگتے تھے. استفتح یستفتح استفتاحا، وہ نصرت طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے. علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. ایک معنی یہ ہے یستفتحون کا، دوسرا معنی ہے کہ یہ فاتحہ یفتح سے ہو، یفتحون علی الذین کفروا. اگر یفتحون سے بنائے، یفتحون کے معنی میں ہو فاتحہ یا تو آتا ہے کھولنا، تو ایسی صورت کے اندر سین اور تا جو دو زائد حرف آئے ہیں، سین اور تا، یہ دونوں حرف جو ہیں یہ مبالغے کے لیے ہوں گے. یہ دونوں کس کے لیے ہوں گے؟ مبالغے کے لیے. پھر مانا ہوگا وہ خوب کھول کے بیان کرتے تھے. جب یفتح ہونا ہو اسے بنے یفتح ہونا ہو تو پھر یہ سین اور تام مبالغے کے لیے ہوگا. مانا یہ بنے گا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے یہ نبی علیہ السلام کے اوصاف، نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں یہ لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرتے تھے. یہی وجہ ہے جب نبی علیہ السلام آگے اوس اور خزرج والے مسلمان ہو گئے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد دیگر صحابہ جن کے سامنے یہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اسی علاقے میں آئے گا، اس نبی کا یہ فلاں فلاں نشانیاں ہوگی، تو وہ کہتے او یہودیو، او ظالمو، ہمیں خود تو تم جو ہے یہ نشانیاں بتلایا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. بات تو آ گیا ہے، ہم نے تو مان لیا، اب تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے نہیں 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 یہ وہ نہیں ہے،
وہ اور ہے، یہ اس کے وہ والا نہیں ہے جس کا ہم آپ کو کہتے تھے. کیونکہ ماننے کو چونکہ دل نہیں کرتا تھا، چونکہ وہ نسل پرست تھے، چونکہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل سے آئے تھے، اور یہ بنو جو تھے اسحاق سے تھے. ان کو تکلیف تھی کہ نبوت ہم سے چھین کے دوسرے کیسے چلی گئی ہے. چلیے جی، تو بات ہم کر رہے تھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ اس سے پہلے جو ہے وہ یستفتحون مدد مانگتے تھے علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر ہمارے دوسرے بھائی بھی آ جاتے ہیں. امام حاکم نے مستدرک کے حاکم میں نا اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم. یہ امام قرطبی نے بھی نقل کی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وَعَدْتَنَا أَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ، کہ اللہ ہم تجھے اس نبی کے حق کا واسطہ لے کے سوال کرتے ہیں، وہ نبی امی جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تو اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ بھیجے گا جو ہے آخری زمانے کے اندر، اور تو مدد کرے گا اس کے ساتھ ہماری. تو یہ اس طرح یہودی دعا کرتے تھے. امام حاکم کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت تفسیری مجبوری کے پیش نظر یہ یہاں پر نقل کر دیا. کس کے لیے نقل کر دیا؟ تفسیری مجبوری کے تحت نقل کیا. تو آپ کو پتہ ہے مستدرک حاکم کے اوپر امام ذہبی کی تعلیق بھی ہے. تو امام ذہبی نے تلخیص مستدرک میں کہا ہے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے تفسیری، یہ من گھڑتا یہ روایت. اس کا ایک راوی ہے ابو مالک جو ہے وہ بدترین حالق آدمی ہے. عبد المالک ہے جو متروک اور حالق ہے، اس لیے یہ روایت ثابت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہمارے بیٹی لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ بھی یہ وسیلہ کسی کے حق کا، کسی کی ہستی ذات کا وسیلہ دینے کے لیے ایسی باتیں پہ کہ دیکھو جی وسیلہ کو، یہودی تو پہلے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، حالانکہ وسیلے سے نہیں مانگتے تھے. ہاں نبی علیہ السلام کی آمد کی بعثت کی دعا کرتے تھے، یہ ٹھیک ہے، وہ ہم نے بتا دیا. فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، ما وہ عرفوا انہوں نے پہچان لی، کفروا بھی پتہ لگ گیا نبی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا حیی بن اخطب کی جو بیٹی تھی سیدہ جو ہے وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ یہ ماں صفیہ کو تو اللہ نے خواب دکھا دی تھی کہ صفیہ نے نبی علیہ السلام کی بیوی بننا. یہ ابو الحقیق کا بیٹا تھا نا، اس کے نکاح میں تھی. تو ماں صفیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں نا ایک نشان تھا سبز رنگ کا. نبی علیہ السلام نے وہ نشان دیکھا تو پوچھا صفیہ رضی اللہ عنہ یہ تیری آنکھ میں سبز رنگ کا نشان کس چیز کا ہے؟ بات کرنے لگے ماں عرف ہوگی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا ابو الحقیق کا بیٹا تھا کہ میرا خامن تھا پہلا، میں اس کے گود میں نا سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی. تو مجھے خواب میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند جو ہے وہ میری گودی کے اندر آ کر کے گر گیا. چاند میری گودی کے اندر آ کے گر گیا. جب وہ چاند میں تو میں نا اٹھی تو میں نے اپنے خامد کو خواب سنایا کہ میری چادر میری گودی کے اندر چاند آ کے گر گیا ہے. اس کا خامد جو ہے وہ اس نے پھر زور کا ایک تھپڑ مارا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگا کہ
اتریدین ملک یثرب، تو یثرب کا بادشاہ جو وہ چاہتی ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی ہے کہ تجھے وہ مل جائے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے میرے تھپڑ مارا تھا، اس کا یہ نشان ہے جو ہے سبز رنگ کا جو میری آنکھ کے اندر ہے۔ یہ نشانیوں سے بھی جانتے پہچانتے، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے جو ہم نے بیان کیا۔ یہ وہ ان کے والد جو تھے نا حیی بن اخطب، سلمان فارسی چونکہ ان کے باب میں کام کرتے تھے، نبی علیہ السلام مدینے میں آئے نا تو حضرت چچا تھا، تو اس کا جو ہے وہ چچا آ گیا سیدہ صفیہ کا، تو کہنے لگے میرے والد صاحب سے آیا میرے والد صاحب کے پاس، تو نا پھر آپس میں نا بڑے غصے سے، نہ اتنے بغیض اتنا حسد، نبی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے آ گیا وہ؟ ہاں آ گیا۔ کہتا وہی ہے؟ کہتے ہاں وہی ہے۔ یعنی وہ ساری باتیں کرتے رہے، سلمان فارسی دفعہ نیچے اتر آئے کیونکہ وہ تو پہلے اس بات کے متلاشی تھے، اور پھر اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے پاس جانے کا شروع ہوا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ یہ پوری طرح پہچانتے تھے، کوئی شک شبہ نہیں۔ اسی قرآن دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے۔ چلیے جی، فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گیا ان کے پاس وہ جو ان کو انہوں نے پہچان لیا اس کو، کفروا بہ، انہوں نے کفر کر دیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافر لوگوں پر۔ تو لعنت کیا ہوتا ہے؟ الطرد والبعد عن رحمت اللہ۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الطرد والبعد عن رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا، دور کر دیا جانا، محروم کر دیا جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کہلاتا ہے۔ تو رب کی رحمت نہ ہو تو پھر تو بندہ نہ دنیا میں اسٹرگل کر سکتا نہ آخرت میں، بالکل ہر طرح کا کام ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بئس ما بری ہے وہ چیز، اشتروا به بیچ ڈالا ہے اس کے بدلہ میں، انفسهم اپنی جانوں کو، اور کیا چیز ہے جو بری ہے؟ ان یکفروا، ان کا کفر کرنا، ان یکفروا ان کا کفر کرنا، بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے۔ پھر وہ کفر کی وجہ کیا ہے؟ بغین، کوئی وجہ نہیں، اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حق ہے، لیکن ضد، ہٹ درمی، حسد، بغض، اس حسد بغض اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ بولا باغین، باغین ایک ہوتا ہے ظلم، ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اسی غلط جگہ پہ رکھنا، اور بغی جو ہوتا ہے یہ ظلم کی بدترین قسم ہوتی ہے، یعنی دیدہ دنستہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ غلط کام کرنا، دیدہ دنستہ جانتے بوجھتے غلط کام کرنا، تو حسد کی وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ باغیم بینہم، آپس میں جو باغیم سرکشی کرتے ہوئے، اور وہ حسد کیا تھا؟ وہ سرکشی کیا تھی؟ تکلیف کیا تھی؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فضل سے مراد نبوت ہے، بھئی یہ نبوت اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے شروع میں کی تھی کہ نبوت یہ کسبی امر نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت کے بل بوتے پہ نبوت والا مقام حاصل کر لے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جس کو چاہے یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا جس کو وہ چاہتا ہے، یہ رب کا انتخاب ہے، یہ انسان کی ذاتی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔
فباؤوا بغضب علی غضب، وہ لوٹے غصہ در غصہ پر، یعنی انہوں نے جتنے کام کیے، کہیں پر نبی کی نشانیوں کا انکار کیا، تورات میں تحریف کی، ہفتے کے دن کے شکار کا معاملہ کیا، یعنی ایک ایک جرم ان کا اتنا سنگین تھا کہ ہر کام پر انہوں نے رب کو ناراض کیا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ دو غصے ان پہ ہوئے، فباؤ پہ غضب علی غضب کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک باری پہلے غصہ ہوا تو پھر دوبارہ اللہ پہ غصے ہوا، بلکہ یہ ہے فباؤ بغضب علی غضب، وہ اللہ کے جو ہے غصہ در غصہ بھرپور غصے کے ساتھ لوٹے، جو ہے وہ بدترین رب کے بدترین غضب کا شکار ہو گئے، اس لیے وہ کیا قرار پا گئے؟ مغضوب علیہ جو ہے وہ قرار پا گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے جو ہے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان کو تم ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے اس چیز پر انزل علینا جو ہم پہ اتاری گئی ہے، بما جب یکفرون بما وراءہ، اور وہ کفر کر دیتے ہیں اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے، اور وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو اس سے علاوہ۔ اب کہتے ہیں ہم پہ تو تورات آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے بھئی ہم تو وہ مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم نے نہیں ماننا۔ ما وهو الحق مصدقا لما معهم، یہ جس شریعت کا نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز تو وہ حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ تو اللہ نے کہا چلو یہ بھی تمہارا دعویٰ جو ہے صرف ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، یہ بھی فضول جھوٹا دعویٰ ہے، وگرنہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے۔ بھئی تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کو قتل کر دو، اگر تم اپنی کتاب کو ہی مانتے ہوتے، شریعت موسوی پہ ہی عمل پیارا ہوتے، تو تب بھی نبیوں کو قتل نہ کرتے۔ میں ان سے قول میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ یہ کون سے تمہاری شریعت میں جایا تھا؟ یہ تمہارے نبیوں نے کوئی حکم دیا تھا؟ تمہاری شریعت میں کوئی ایسا جب وہ تحریر یا ترغیب موجود تھی کہ نبیوں کو مار ڈالو؟ تم تو اپنی شریعت نہیں مانتے۔ اِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، وہ معجزات کیا تھے؟ یہ بیضہ اور وہ ہاتھ کا سفید ہو جانا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم جو ہے تم نے پکڑ لیا بچڑے کو اس کے بعد، کس کے بعد؟ علماء اکرام من بعد ہی، اس کے کس کے بعد؟ اس کے دو مفہوم ہیں اس کے، ایک تو یہی جو آپ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ نشانے، اس کے باوجود تم نے یہ کام کر لیا۔ دوسرا معنی من بعد ہی، من بعد ذہاب موسیٰ الی الطور، موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم شرک کرنے والے ہو، کیونکہ بچڑے کی پوجا کیا تھی؟ شرک۔ تو یہاں ظالمون سے معنی، ظالمون جو ہے وہ معنی بنے گا بمعنی مشرکون، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ لوگوں جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم محتدون، ان کو امن و امان بھی نصیب ہوگا اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یار اللہ کون ہے جس سے کوئی نہ کوئی زیادتی ظلم نہیں ہو جاتا؟ انسان ہے،
آن اللہ کے بندو، یہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے. کیا آپ نے لقمان رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. چلیے جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کر دیا طور پہاڑ. اور ہم نے حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم جو پکڑ لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جب تک جو ہے جو بات سنی ہے اس کو عمل میں نہ لایا جائے تو وہ اتنی پختہ نہیں ہوتی. اسی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ انہیں جب شرعی احکام ملتے تو اس کو جو ہے ان کو حدیث سے زیادہ یاد ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان سنتے تھے اس پہ عمل کرنے کا بھی اہتمام کرتے تھے. خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا، اور تم جو ہے اللہ کے بات کو سنو، یہ شریعت کی بات کو سنو. قالوا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر دی، ہم نہیں مانتے. نبی علیہ السلام اسی لیے فرمایا نا جب کوئی سورت بقرہ کی آخری آتے آئی نا کہ ربنا جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آتی گئی نا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندوں کیا تم جو ہے بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے انکار کر دیا؟ بلکہ تم کہو سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. پھر اللہ نے بعد میں تخفیف بھی کر دی، اور تخفیف بھی کر دی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. تو اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں تو اس پر تمہارا مواخذہ نہ کرنا. تو اللہ نے قد فعلت، جاؤ میرے بندو تمہاری بھول تمہیں معاف ہے. اس طرح جو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے دیتا ہے. تو فرمایا کہ شریعت کے جس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شریعت کے احکام اس پہ ظاہری طور پہ انسان کو چلنا، اس کو اپنانا، اختیار کرنا اگر وقتی طور پہ بادی النظر میں، ظاہری نظر میں وہ مشکل اور سخت بھی معلوم ہو تو تب بھی جو ہے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے دے. تب بھی اس کے بارے میں اوے میں کیویں کراں گا، یہ کیسے ساڈے واسطے روگ نہیں ہے. جیسے روزے آ رہے ہوتے نا، اوے بڑی گرمی جو روزے آؤں رہے یار کیویں رکھاں گے روزے. تو جو پہلے جس کی ہوا خارج ہو چکی ہوتی ہے نا، پھر اللہ ایسے بدبختوں کو توفیق بھی نہیں دیتا روزے رکھنے کی. اگر آپ ذہن بنا لیں کہ ہم نے یہ نیکی کام کرنا ہے تو اللہ پھر ایسے لوگوں کے لیے نیکی کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے. قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا ہم نے نافرمانی کر دی. واشربوا فی قلوبہم العجل، اور پلا دی گئی تھی ان کے دلوں کے اندر حب العجل، یا مضاف مقدر ہے کہ ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، سرایت کر چکی تھی. جیسے ریت کے اندر پانی ڈال دیا جائے نا تو وہ ریت کے ذرے ذرے میں وہ پانی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اشربوا، اور پلا دی گئی تھی فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر العجل، بچڑے کی محبت. گویا کہ وہ بچڑے کی محبت میں، گسالہ پرستی میں وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی. ان کے اندر کیوں تھی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. جب بندہ اپنے دین کے معاملے میں کمزور ہو اور دین میں لاپرواہی کرے اور کافروں اور بیتیوں کے لیے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، بچھے ان کے لیے مرتا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں جگائے، پھر نتیجہ پتا کیا ہوتا ہے؟ بندہ ایمان سے تو جاتا ہی ہے، پھر وہ کفریہ اعمال، وہ بدعی، وہ شرکیہ اعمال وہ اس کو پھر اچھے لگنے لگتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ خوبصورت محسوس ہوتے ہیں.
یہی حال ان کا تھا. اللہ کے احکام کے معاملے میں سینہ زوری اور اس میں انکار, اور دیگر وہ مصری جو گائے پرست تھے ان سے بچ جاتے تھے, تو وہ ان کے کفر یا شرکیہ عقائد وہ ان کے اندر جو وہ راسخ ہو رہے تھے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس بارے میں ایمانکم تمہارا ایمان, ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. یعنی گو کہ تم دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم تو رات پہ ایمان رکھتے ہیں, یعنی کہتے تھے نؤمن بما انزل الینا ویکفرون بما وراءہ, دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم تو رات کو ماننے والے ہیں, لیکن یہ بھی جھوٹا دعویٰ تھا کیونکہ بچڑے سے ان کی محبت وہ غلو کی حد تک تھی, انتہا درجے کی, یعنی اصل حد سے جو تھا وہ بھی کراس کر چکی تھی. قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ, کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے ہی ہے آخرت کا گھر اللہ کے ہیں, خالصتاً من دون اللہ, خالص من دون الناس, خالص لوگوں کے علاوہ, یعنی تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی اگر آخرت کا گھر ہے, تمہیں جنت ملی اور کسی نے جنت میں نہیں جانا. فتمنوا الموت, تم تمنا کرو موت کی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک اعتراض آتا ہے, اچھا یہودی اگر جنت کی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں حکم دیا فتمنوا الموت, کیونکہ موت اور جنت کے درمیان رکاوٹ, زندگی اور جنت کے درمیان رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ موت کی. تو جو محب ہوتا ہے اسے اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے کہ اگر تم جنت کے متمنی ہو نا تو کرو نا پھر موت کی تمنا. لیکن یہاں پہ اعتراض جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے آخرت کے متمنی خواہش مند کیا صرف یہودی تھے؟ مسلمان جو ہے وہ آخرت کے متمنی نہیں تھے. مسلمان نہیں جنت کے دعوے دار تھے کہ اللہ جنت ہم کو دینی ہے, تو پھر صرف یہودیوں کو کیوں کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو؟ مسلمانوں کو کیوں نہیں کہا گیا تم موت کی تمنا کرو؟ اعتراض سمجھ آیا کہ جس طرح آخرت کی امید اور آخرت میں فوز و فلاح کامیابی کے جو ہے عالم دعوے دار یہودی تھے, مسلمان دعوے دار نہیں ہیں, مسلمان بھی دعوے دار ہیں, تو پھر یہودیوں کو یہ کیوں کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو تاکہ اپنی منزل کو پالو؟ مسلمانوں کو کیوں نہیں کہا تم بھی موت کی تمنا کرو؟ یہاں بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے جن کے اندر امام نے کثیر, امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح امام محمد ابا جو ہے جو ہمارے بزرگ عالم جامع سلفیہ میں استاد بھی گزرے ہیں, شیخ عبدالسلام بٹوی حافظ اللہ کے بھی استاد ہیں, محمد عبدہ الفلاح رحمہ اللہ, جن کا یہ اشرف الواشی والا ترجمہ ہے, یہ بھی انہی کا ترجمہ ہے. اصل میں ان کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ مبالغے کا چیلنج ہے, یہ یہودیوں کو صرف دعوت نہیں ہے, یہ یہودیوں کا پیغام نہیں ہے کہ جو ہے یہ اصل میں مبالغے کا چیلنج ہے کہ آؤ میدان میں. جس طرح وفد نجران آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس, تو نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے ان کی بات سنی, ان کے جتنے اعتراضات تھے شبہات تھے ان کا جواب دیا, ساری باتیں ان کی جو ہے وہ آپ نے واضح کر دی کہ یہ غلط ہے, یہ حقیقت ایسے نہیں ایسے ہے, سارا کچھ بیان کر ان کے اوپر دلائل سے حجت قائم کر دی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہتے تھے, جو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے, ان کے جو اعتراضات شبہات تھے وہ بھی سارے جو ہے وہ توڑ دیے گئے. جب وہ نہیں نہ مانے, ضد میں اتر آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام قل, ان کو کہہ دیجئے تعالوا تم آؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں,
تم بھی یہاں پہ اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اور تم بھی اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کھلے میدان کے اندر، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹ سچا ہے اللہ اس کی زندگی کے اندر جھوٹے کو موت دے دے. جھوٹے کے خلاف بدعا کرنی ہے کہ اللہ جھوٹے پہ لعنت فرنا چاہے اللہ نت اللہ علی الکاذبین. تو یہ بھی تمہارا چلو آؤ پھر ہمارے ساتھ کھلے میدان میں آؤ، فتمنوا الموت، آؤ موت کی تمنا کرو. تم جو ہے دعا کرو یا اللہ جو جھوٹا ہے، جھوٹا دعوے دار ہے جنت کا، اللہ اس کو سچے کی زندگی کے اندر موت دے دے. آؤ بد دعا کرتے ہیں، تم ہمارے خلاف کرو ہم تمہارے خلاف کریں. فتمنوا الموت، تم تمنا کرو موت کی کہ ہمارے خلاف موت کی تمنا کرو کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں اللہ موت دے دے. اگر ہم تمہارے خلاف موت کی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو موت دے دے ان کنتم صادقین. تو جب یہ منع کیا جائے نا مبالغے والا تو پھر جو ہے یہ اعتراض پیدا ہی نہیں ہوتا کہ خالی یہودیوں کو موت کی تمنا کا کیوں کہا گیا، مسلمان موت کی تمنا کیوں نہیں کرے گا. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ مبالغے کے معنی کے اندر ہے کہ آؤ سچا جو ہے سچا جو ہم سچ سچا ہو وہ جھوٹے کے اوپر کیا کرے، لعنت کرے. یا ایک بات اور سمجھ لیے، بڑی بنیادی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہر جو ہے ولا یور اور احمق قسم کے چھرولے قسم کے پاگل ہوتے ہیں نا، کہیں پانا پڑی تے وقت رو پڑی اور لو جی اسی سچے ہاں تو آؤ سرنا آگے چھال مارو جی ویکھا یہ سچا ہوئے گا بچے گا. یہ جی کہنا چاہیے بسم اللہ اسی دعا کر رہے ہیں کہ تم اگ بچو انہوں کہ سانو جو کہ ہمیں جو کہتے ہو کہ آؤ آگ میں چھلانگ لگاؤ، اور بھئی ہماری خیر خواہی کرتے ہو نا، ہمیں حق سمجھانا نا آپ نے. اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہی چھلانگ لگا دی پھر ہمیں تو حق سمجھ نہیں آنا. تم ایسا کرو کہ ذرا غسل کرو، نئے لگ صاف کپڑے پہنو اور تم لگاؤ آگ میں چھلانگ. اگر تم بچ گئے تو بھئی ہم تمہارے پیچھے چل پڑیں گے واقعہ تم سچے، اور اگر تم پھڑک گئے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. جی ایسے ہوتا نا میں نے آگے سے چھال مار دو جی، اصول ہی ان کا جواب یہ ہوتا ہے. لیکن نمبر 2 یہ بھی جہالت ہوتی ہے. اور بھائی مبالغہ ہوتا کب ہے؟ مبالغہ آخری سٹیج ہوتا ہے، آخری سٹیج. اس میں رائے بھی 2 ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی مبالغہ کر سکتا نہیں. ایک رائے بات یہ بھی ہے کہ صرف نبی کا ادعا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. لیکن مبالغہ ہوتا کب ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے جب مد مقابل کو فریق مخالف کو دلائل کے ساتھ حقیقت کھول دی جائے، ان کے جتنے اشکالات اعتراضات شبہات ہیں ان کو توڑ دیا جائے. جب احقاق حق ابطال باطل، حق اچھی طرح نکھر جائے، باطل اچھی طرح اس کا بطلان واضح ہو جائے، جب احقاق حق ابطال باطل ہو جائے پھر بھی جو ہے وہ کوئی فریق ضد پہ اڑ جائے، ضد بنا لے میں نہیں مانتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے مبالغہ ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ نہ کوئی دلیل دیکھی، نہ کوئی دلیل سنی، نہ دلیل سنائی، نہ دلیل سمجھی، نہ دلیل سمجھائی تے آؤ جی آگ میں چھلانگ لگا دو جی. یہ احمق لوگوں کا کام ہے. سمجھے؟ تو مبالغہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک رافضیوں کا اور رافضیت گزیدہ نیم رافضی ان کا ایک دھوکہ بھی ذہن میں رکھنا. وفد نجران کا معاملہ ہوا تھا نا، تو اللہ نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آؤ ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں. تو کہنے لگے جی نبی علیہ السلام ماں فاطمہ کو لے کے آئے، سیدنا حسن کو لے کے آئے، سیدنا حسین کو لے کے آئے، سیدنا علی کو لے کے آئے،
تم کہتے ہو نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اگر نبی کی اور بیٹیاں ہوتی تو فاطمہ کو تو لے کے آ گئے، زینب کو کیوں نہیں لے کے آئے، رقیہ کو کیوں نہیں لے کے آئے، ام کلثوم کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ معلوم ہوا وہ بیٹیاں ہی نہیں تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدبختی کی انتہا ہے۔ ان سے پوچھے کوئی، او بدبختو، نبی علیہ السلام تو نجران والوں کے ساتھ مبالغے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، اور وہ نجران والوں کے ساتھ تو مبالغے کے لیے نبی علیہ السلام گئے ہی نہیں، یہ جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ وفد نجران جو تھا وہ نبی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے آپس میں جو سارے وہ 60 افراد آئے تھے، جن میں 13 ان کے لاڈ پادری تھے اور 3 ان کے بڑے سردار تھے، بڑے پادری جو ٹاپ کے تھے، سید الالحم آج ابو لاٹ، آج ابو القمہ لاڈ پادری، ٹھیک ہے جی، عبد الحارث، یہ بڑے بڑے ان کے 3 ذمہ دار تھے۔ آپ نے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نا مبالغہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا یہ نبی سچا معلوم ہوتا ہے، یہ نبی سچا معلوم ہوتا ہے، اس نبی سے مبالغہ نہ کرنا، کیونکہ اگر جو ہے اس سے تم نے مبالغہ کر لیا تو یاد رکھنا تمہاری نسل میں سے بھی کوئی زندہ نہیں بچے گا، تمہاری نسل سے بھی کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے پہلے کہا دیا، مسالت کر رہی، کہہ رہا یا رسول اللہ جو جزیہ بنتا ہے ہمارا زندگی کا ٹیکس بنتا ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہم وہ جزیہ تمہیں دے دیں گے، جس پہ موقع پہ پھر نبی علیہ السلام عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے سے جزیہ وصول کیا۔ تو نبی علیہ السلام سے تو جزیہ ان کی مبالغے کی نوبت ہے، تو ماں فاطمہ کدھر چلی گئی تھی، سیدنا علی کہاں چلے گئے تھے، حسن حسین کہاں چلے گئے تھے؟ یہ بھی رافضیانہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ رافضی بھی ایسی چبل مارتے ہیں، اور رافضیت کی نجائز اولاد مرزا فلمی جو ہے یہ بھی اس میں چبلے مارتا ہے بعض کا جو ہے، اور عام بندے بیچارے کو شعور نہیں ہوتا، تو اس لیے بعض کا دن کی بات ہو گیا۔ پھر عام بیچارہ مولوی پوچھتا آگے، اے مولوی جی نبی علیہ السلام پھر مبالغے واسطے گئے سن تو ایک ہی بیٹی لے گئے سی، باقی کیوں نہیں لے کے گئے سن؟ یا پھر کئی بیچارے کہ تو جی یہ شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی یہ وفد نجران 9 ہجری کے اندر جو ہے وہ گیا تھا، اس وقت تک تینوں بیٹیاں چونکہ فوت ہو چکی تھی تو اس لیے رہی ہے کہ فاطمہ گئی تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ تھی اسی کو لے کے جانا تھا، باقی تو کوئی بھی نہیں، حالانکہ نبی علیہ تو گئے ہی نہیں۔ یہ جواب تو نوبت تب آئے نہ دینے کی جب نبی علیہ السلام والے کے لیے نکلنا ثابت ہو، جب نبی علیہ السلام والے کے لیے نکلے ہی نہیں تو پھر بیٹی کسی کو لے کے جانا کیا تھا؟ تو بات سمجھ آئے گی فتمنا بالموت، کہ یہاں جو ہے یہ مبالغہ جو ہے وہ والا مفہوم یہاں پر زیادہ واضح ہے بنسبت خالی یہودیوں کے لیے موت کی تمنا سے، کیونکہ اس میں وہ اعتراض آتا ہے۔ چلیے جی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی آباداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کو اپنی بدعمالی کرتوتوں کا ان کو بھی علم ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، میں ضرور آپ پائیں گے ان کو، یعنی ان یہودیوں کو، احرص الناس، سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی، علی حیات، اس حقیر سی زندگی پر، اس تھوڑی سی دنیا کی زندگی پر۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا آگے جا کر سترول ہی ہونی ہے، کیونکہ باپری کرتوت کا تو پتا، اور مشرکین مکہ تو یہ ایمان ہی رکھتے تھے کہ مر کے اٹھنا، اسے ان کو تو آخر ڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہو گئے، وہ تو کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے، جب انسان گل سڑ گیا تو میں یحیی العظام وہی رمیم، ہمیں مرنے کے بعد جب ہڈیاں بھی گل کے بسیدہ ہے کون ہمیں زندہ کرے؟ وہ تو ویسے ہی منکر تھے، آج آگے یہودی بجتے تھے، تو یہ چونکہ مانتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کا پیشی تو ہونی ہے، لیکن اپنی بدعمالیاں اور اپنی کرتوت بھی جانتے تھے، اس لیے اندر کھاتے، خوف زدہ بھی تھے آخرت سے، تو اس لیے چاہتے تھے کہ اللہ کرے موت نہ ہی آئے۔ آپ ضرور پائیں گے ان کو لوگوں میں سب زیادہ لالچی زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، تو جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ ان کو پائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ تو یقین رکھتے ہی نہیں مر کے اٹھنے پر، آ جا کے اس لیے ان کو زیادہ ہے۔
ما یود احدہم چاہتا ہے ان کا ایک لو یعمر کاش وہ عمر دیا جائے الف سنہ 1000 سال وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں ہے وہ عمر جو ہے نہیں ہے چھڑانے والی اس کو من العذاب عذاب سے ان یعمر عمر کا دیا جانا اینو جنی مرضی سے حاصل مل جائے پر اگلے ملے جو چھترول ہونی ہو تو بھائی سکتے نہیں مایا والا تائدن احرس الناس صلی اللہ حریص ان کو دنیا کی زندگی چاہیے وہ عزت سے جئیں یا ذلت سے جئیں یہ غلامی کے ساتھ جئیں یہ ذلیل ہو کے جئیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے لیکن موت پسند نہیں کریں گے خاص ذلت کی زندگی مل جائے وہ جینا گوارا کر لیں گے کیوں پتہ اپنی کرتوت کے آگے جا کے بننا کیا ہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر اور نہیں ہے اس کو جو ہے وہ چھڑانے والا اس سے اس کو چھڑانے والا عذاب سے ان يعمر وہ عمر کا دیا جانا انہوں 1000 سال مل بھی جائے یہ تب بھی جو ہے وہ عذاب سے بچ سکتے نہیں ہے واللہ بصیر بما یعملون اللہ خوب جا وہ دیکھنے والا اس چیز کو یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں ٹائم چکے ہو گیا جی ورنہ آگے کچھ ابھی تفصیل تھی کیونکہ اس آیت کا پس منظر بھی ہے اور اس کی تفصیل ہے پھر انشاءاللہ یہاں سے کل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و